السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل: افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں وہ توحید کے موضوع پر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ توحید پر 43واں درس ہے. 43واں درس ہے. پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے دھاگا باندھنا اور اس پر بھروسہ کرنا یا اس کے ذریعے یہ سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے ذریعے سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ شرک ہے. اور ہم جو آج کے زمانے میں جو دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ کس طریقے سے شرک نہیں ہوتا ہے، اور اس میں کس طریقے سے شریعت نے اجازت دی ہے اس کو استعمال کرنے میں، شریعت نے کس طریقے سے ہم کو اجازت دی ہے. اور ہم پچھلے درس میں یہ بھی پڑھے تھے کہ اللہ کے علاوہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ربوبیت پر، رب ہونے پر، لیکن اللہ کے عبادات میں شریک کرتے ہیں. اکثر لوگ اللہ کے عبادات میں شریک کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کی ربوبیت میں شریک کرتے ہیں، بلکہ الوہیت میں وہ لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اور اسی طریقے سے یہ پڑھے تھے کہ کیا رقیہ اور تعویذ جائز ہے یا حرام. تو رقیہ دو قسم کا ہے، ایک ہے رقیہ شرکیہ جو حرام ہے، اور دوسرا ہے رقیہ شرعیہ جو جائز ہے. رقیہ شرکیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں قرآن اور احادیث کے علاوہ دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہو یا پھر غیر اللہ سے اس میں مدد طلب کی گئی ہو، تو وہ رقیہ شرکیہ ہے. اور رقیہ شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور احادیث کے ذریعے، صحیح احادیث کے ذریعے سے ہو. اور رقیہ، اور جو حدیث ہم پچھلے درس میں دیکھے تھے اس میں رقیہ شرکیہ مراد ہے، اس میں رقیہ شرکیہ مراد ہے جو شرک ہے. رقیہ کے صحیح ہونے کی 3 شروط علماء کرام نے بتلائے ہیں، اور وہ ہے سب سے پہلی کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث سے ہو، دوسری کہ وہ صرف عربی زبان میں ہو، اور تیسرا کہ رقیہ شرعیہ کرنے کے بعد اس پر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے. اب سوال یہ ہے، پچھلے درس میں ہم یہی پڑھے تھے کہ تعویذ اگر قرآن سے ہے تو کیا جائز ہے؟ تو قرآن سے بھی، اگر صرف قرآن سے بھی ہے اور پاک چیز سے لکھی ہوئی بھی ہے تو تعویذ حرام ہے اور شرک ہے. کس وجہ سے؟ علماء کرام نے اس کی 3 وجوہات، جو بڑی وجوہات ہیں وہ بیان کی تھی. سب سے پہلے یہ کہ اس کے بارے میں دلائل آ چکے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے. دوسری چیز کہ یہ اس کے ذریعے سے شیطان دوسرے جو شرکی اعمال ہے اس کی طرف لے جا سکتا ہے. تیسری جو شرط بیان کی علماء کرام نے وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے قرآن کی توہین ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم ناپاک جگہوں پر جاتے ہیں اور اگر ہمارے پاس تعویذ ہے تو اس کی توہین ہوتی ہے. اس نقطے پر اور اس بات پر ہم پچھلے درس میں رکے تھے. اسی چیز کو لے کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا یا پھر کسی اور چیز سے اپنا تعلق جوڑنا، کسی اور چیز سے اپنا تعلق جوڑنا، کیا یہ کہ ہم کسی چیز سے تعلق جوڑتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی چیز میں، تو کیا یہ شرک میں آتا ہے؟ اور تعلق 2 قسم کا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ تعلق جوڑنا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے منت مانگنا یا پھر کسی اور سے امید رکھنا یا کسی اور چیز پہن کر کے اس سے امید رکھنا، یہ شرک میں داخل ہوتا ہے. اور اس کی دلیل ہے مسند احمد اور ترمذی میں عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو شخص جس کی طرف اپنا تعلق جوڑے گا یا جس چیز سے اپنا تعلق جوڑے گا، جو شخص جس چیز سے اپنا تعلق جوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اس کو وکل کر دیتے ہیں، یعنی اسی کو اس کا محتاج بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ
اب اپنے ہاتھ میں اس کا امور نہیں لیتے. اور دو طریقے کا تعلق ہوتا ہے, ایک دل سے ہوتا ہے اور ایک افعال سے, یعنی جو کام ہم کرتے ہیں اس سے. دل سے جیسے مثال کے طور پہ دل سے آپ جو ہے نا دھاگا پہنے یا پھر کڑا پہنے یا تعویذ پہنے یا پھر کوئی اور چیز جو شرکیہ ہے ان چیزوں کو استعمال کر کے اس پر اپنا اعتماد رکھے یا پھر اس پر اپنا بھروسہ رکھے یا اس سے اپنا تعلق جوڑے, اللہ کو چھوڑ کر کے ان چیزوں سے اگر تعلق جوڑے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس تعویذ کی طرف یا اس کڑے کی طرف یا اس دھاگے کی طرف یا ایسی جو جس میں شریعت نے جس کو منع کیا ہے یا ایسے شرکیہ افعال یا شرکیہ چیزیں جس کی طرف آپ تعلق اپنا جوڑیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت میں ہوتا ہے اور وہ شخص کسی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے اپنی رحمت کو اٹھا لیتے ہیں اور اس چیز کی طرف اس کو مائل کر دیتے ہیں جس سے وہ مانگ رہا ہے. اور جو شخص یا پھر جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حال پر چھوڑ دے یا ایسی چیز کی طرف چھوڑ دے جو بہت کمزور ہے تو پھر اس کی کوئی اور مدد نہیں کر سکتا یہ ہے سب سے پہلا تعلق جوڑنا دل سے. افعال سے کس طریقے سے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو رقیہ کر رہا ہے, رقیہ شرعیہ ہے, قرآن اور حدیث سے ہی ہے, یہ افعال ہے, اس کو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے تعلق صرف رقیہ سے ہی جوڑا ہے, رقیہ شرعیہ سے ہی جوڑا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے تعلق چھوڑ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کی طرف مائل کر دیں گے. اس کی جو بھی بیماری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ اس نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا, اس نے اپنے افعال پر بھروسہ کیا ہے, اس نے اپنے کام پر بھروسہ کیا ہے. مثال کے طور پہ اور ایک مثال, اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں بہت ہی بہترین ڈرائیور ہوں اور مجھ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, میں بہت اچھی طریقے سے گاڑی چلانا جانتا ہوں, مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ دعا نہیں پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو ہی ایکسیڈنٹ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. یہ اس کا عقیدہ اگر ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے. یعنی ہم کو معلوم ہے کہ اس کے بعد وہ بچ نہیں سکتا, کیونکہ ایک یعنی یہ گاڑی چلانے کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ آج کے زمانے میں سب جنے ہم سب استعمال کرتے ہیں اس چیز کو. تو کوئی بھی شخص جب گاڑی چلائے یا پھر گاڑی میں سفر کرے تو ڈرائیور پر یا خود چلاتا ہے تو خود پر اتنا بھروسہ نہ کرے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں چاہوں تو ہی ایکسیڈنٹ ہوگا, اور وہ یہ کبھی نہ سمجھے کہ اگر میں دعا نہ پڑھوں تو میں اپنے اسکلز کے ذریعے سے میں گاڑی کو بچا سکتا ہوں. کیونکہ جب گاڑی انسان چلاتا ہے یا جو بھی کام, مثال میں گاڑی کی دے رہا ہوں, کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوتی وہ اس چیز میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہم کو دل میں عقیدہ یعنی 1000% ہم کو رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام ہم شروع کرتے بھی ہیں تو اللہ کی مدد سے اور ختم کرتے بھی ہیں تو اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. تو تعلق اگر ہم اپنے سے یا اپنے کاموں سے اگر جوڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, یعنی کہ ہم پھر خسارے میں چلے جاتے ہیں. اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر چھوڑ دے تو ہم خسارے میں چلے جاتے ہیں. تو اس حدیث کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے تعلق جوڑتا ہے وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں سے اپنی برات اظہار کی ہے, یا پھر 3 طریقے کے 3 چیز جو آدمی کرتا ہے یا ایسی 3 چیزیں جو آدمی کرتا ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات اظہار کی. برات کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں, برات کسے کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز سے بری ہو رہے ہیں, الگ ہو جا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز میں شامل نہیں ہوں, یا پھر میں اس شخص کے ساتھ نہیں ہوں, یا پھر میں اس کام میں نہیں ہوں, میں ایک دم بری ہوں, ایک دم پاک ہوں. یہ مطلب ہے برات ہونا, برات ظاہر کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں سے یا پھر 3 افعال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے. اور اس کی دلیل, پہلے ہم دلیل لیتے کہ حدیث کیا ہے, اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے کہ 3 چیزیں کس طریقے سے آتی ہیں. یہ حدیث مسند احمد میں رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا رویفہ لعل الحیات تطول بک ستطول بک، کہ اے رویفہ شاہد تمہاری زندگی، یعنی تم بہت بڑی عمر پانے والوں میں سے ہو، شاہد تم بہت بڑی عمر پانے والوں میں سے ہو، فاخبر الناس، تو لوگوں کو تم، یعنی بہت بڑی عمر پانے والے ہیں، یعنی کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد بھی شاید تم زندہ رہنے والے ہیں، اسی لیے میں نہیں رہوں گا، اسی لیے تم لوگوں کو خبر دینا میں جو کہہ رہا ہوں اس بارے میں تم لوگوں کو خبر دینا۔ کیا دینا؟ ان من عقد لحیتہ، کہ بے شک جو شخص اپنی داڑھی میں گھیٹی باندھتا ہو، او تقلد وطرن، یا پھر تعویذ پہنتا ہو، دو چیز، ایک چیز ہو گئی داڑھی میں گھیٹی باندھنا، دوسری چیز ہو گئی تعویذ پہننا، اور تیسری چیز او استنجا برجع دابتہ او عظم، یا پھر وہ شخص جانور کی گندگی سے یا پھر ہڈیوں سے استنجا کرتا ہو، جانوروں کی گندگی سے یا پھر ہڈیوں سے استنجا کرتا ہو، فإن محمدًا بریء منہ، تو رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں لوگوں سے بری ہیں، یعنی ان تینوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، ان میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ اس حدیث میں سب سے پہلی چیز ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لعل الحیات ستطول بک، اس میں یہ کہ تمہاری زندگی تم بڑی عمر پاؤ گے، اس میں یہ دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، کیونکہ یہ ایک غیب کی بات ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بتلایا تھا کہ شاہد یہ شخص بڑی عمر پائے، تو غیب کا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غیب کا علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کوئی بھی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتلانے کے بغیر نہیں بولتے ہیں۔ بہرحال آگے جو ہے نا توحید میں ایک موضوع یہ بھی رہے گا کہ علم غیب پر ایمان لانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب تھے یا نہیں تھے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، کیونکہ یہ ایک غیب کی چیز ہے، اور ایک غیب کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تھی۔ ستطول بک فاخبر الناس، تو تم لوگوں کو خبر دو۔ یہاں پر ہم کو یہ دلیل ملتی ہے کہ توحید کی بات جو ہم کو معلوم ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا فرض ہے، دین کی ہر بات پہنچانا فرض ہے ویسے تو، لیکن جو توحید کی بات ہے وہ اولا درجے پر فرض ہے، توحید کی جو بات ہے وہ اولا درجے پر۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں شرکیہ فعل کرتے ہوئے یا شرکیہ افعال کرتے ہوئے، اگر اس شخص کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو حتی المقدور روکیں، اس کو بتلائیں، لیکن اس سے پہلے 3-4 درس پہلے ہم کس طریقے سے دعوت دینا ہم پڑھے تھے، اس میں آپ کے پاس علم ہونا اس چیز کا، سب سے پہلے اس کے دلائل ہونا آپ کے پاس کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے تو کیا دلیل ہے اس کی، قرآن اور حدیث سے کیا دلیل ہے، آپ کے پاس علم ہونا اس چیز کا۔ دوسری چیز حکمت کے ساتھ، آدمی کو 10 لوگوں کے بیچ میں اگر آپ ایک آدمی کو ٹوکیں گے تو وہ بات آپ کی نہیں مانے گا، اگر وہی آدمی کو آپ اکیلے بلا کر کے بولیں گے تو وہ آدمی مان جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے بولیں گے تو وہ سمجھے گا کہ میری بے عزتی کر رہے ہیں، میری توہین کر رہے ہیں، اور یہ لازمی چیز ہے، ہر ایک جنا سمجھتا ہے کہ اگر میرے دوستوں کے سامنے یا پھر لوگوں کے سامنے اگر مجھے بولیں گے کسی ایک کو پوائنٹ کر کے تو یہ لازمی چیز ہے، وہ سمجھے گا، ہر ایک انسان کی یہ فطرت ہے۔ لیکن وہی انسان کو آپ اگر الگ بلا کر کے اکیلے نصیحت کریں گے تو وہ یہ کبھی نہیں سمجھے گا کہ مجھے بے عزت کر رہے ہیں یا پھر مجھے رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہی سمجھے گا کہ ہاں یہ صحیح چیز بتلا رہے ہیں، مجھے برائی سے روک رہے ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد، اگر آپ کو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ توحید کی بات بتلانا فرضی ہے، ہر جگہ بتلانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر علم کے بتلانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر حکمت کے بتلانا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بردباری نہ ہو، اچھے اخلاق نہ ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ ہر چیز بتلانا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ توحید کی بات بتلانا ہم سب پر فرض ہے۔ اور کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بتلائیں؟ ان من عقد لحیتہ، کہ داڑھی میں جو شخص داڑھی میں گھیٹی باندھے۔ کیا مطلب اس کے بارے میں علماء کرام اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کوئی کام یا پھر کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا پھر کوئی کام کروانا ہوتا ہے اپنے بتوں سے یا غیر اللہ سے، تو وہ لوگ منت مان کر کے داڑھیوں میں گھیٹی باندھا کرتے تھے،
داڑھیوں میں گیٹی باندھا کرتے تھے، تو اس چیز کو، اس عقیدے سے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے یا پھر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ گیٹی باندھنے سے میرا کوئی کام ہوگا یا میری جو ہے نا منت پوری ہوگی یا پھر میری مصیبت دور ہوگی، یہ چیز کے ذریعے اس طریقے سے کام کرنا شرک ہے، شرکیہ افعال فعل ہے یہ ایک چیز۔ دوسری اس حدیث میں کیا چیز ہے، وہ تقلد وطرن، اور جو شخص نے تعویذ پہنی، تعویذ پہننا اس کے بارے میں ہم تفصیل 2-3 درس سے پڑھ چکے ہیں کہ تعویذ پہننا، تو یہ بھی شرکیہ فعل ہے۔ آخری چیز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانوروں کی گندگی سے یا ہڈیوں سے استنجا کرتا ہو، ہڈیوں میں، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیوں میں جنوں کی غذا ہوتی ہے، اسی لیے اس کو استعمال کرنے سے ممانعت کی گئی ہے، اور جانوروں کی گندگی کیونکہ وہ پہلے سے ہی گندی چیز ہے تو اس سے کسی کی گندگی دور نہیں ہو سکتی ہے، استنجا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس حدیث میں 3 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس حدیث میں 2 چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے، اور دوسری یہ کہ توحید کی بات ہم کو دوسروں تک پہنچانا لازمی ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد تعویذ کے بارے میں آخری چیز ہم پڑھیں گے کہ اب تعویذ کے بارے میں ہم کو معلوم ہو گیا کہ فلاں چیز ہے، فلاں گناہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن کوئی شخص ایک شخص کے گلے سے تعویذ کو نکال رہا ہے یا پھر اس کو سمجھایا ہے کہ یہ شرک ہے اور وہ مان گیا ہے اور اس نے تعویذ نکال دی ہے، تو اب اس کو اجر کیا ملے گا؟ جو شخص دوسروں کو بتلایا ہے اب اس کا، اور وہ شخص مان گیا ہے، اس سے بچ گیا ہے، شرکیہ فعل سے بچ گیا ہے، تو اس کو ثواب کیا ملے گا؟ تو اس کے بارے میں حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن سعید بن جبیر ایک تابعی ہیں سعید بن جبیر، وہ کہتے ہیں کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک قول ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا، جو تابعی ہیں، بہت بڑے جو ہے نا عالم گزرے ہیں تابعین میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تعویذ کو کسی انسان کی گردن سے نکالتا ہے یا پھر کسی انسان کی گردن سے کاٹتا ہے اس تعویذ کو، تو اس کا اجر ایک گردن کو آزاد کرنے کے برابر ہے، ایک گردن کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ جب کوئی شخص ایک شخص کے گلے میں سے تعویذ نکالتا ہے، شرکیہ فعل کو نکالتا ہے، اس کو دور کرتا ہے شرک سے، تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اس کو جہنم سے آزاد کیا، اس نے کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کوئی شخص ایک شخص کو شرکیہ فعل سے نکالتا ہے جبکہ وہ جہنم میں جانے والا ہے، اگر اسی کے ساتھ مر جاتا تو وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شرکیہ افعال کرتا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جانے والا ہے۔ کوئی شخص اس سے بچاتا ہے، اس فعل سے اس کو بچا دیتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ جہنم سے ایک گردن کو آزاد کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو بھی عمل وہ کرے گا زندگی میں، اس کو جو ثواب ملے گا اس کو بھی وہی ثواب اس کو ملے گا، کیونکہ پہلے اس کو ان چیزوں کا، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، صدقہ، اس کا ثواب اس کو نہیں مل رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرکیہ کاموں میں مبتلا تھا، اور جو شرکیہ کاموں میں مبتلا رہتا ہے اس کو کوئی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ جب وہ شرکیہ افعال سے بچ جاتا ہے تو ہی اس کو ثواب ملتا ہے، تو اس کو جب جو بھی کام کرے گا مرتے دم تک اس کو اس کا برابر ثواب ملتا جائے گا۔ یہ ہے تعویذ نکالنے کا ثواب۔ اور دوسری چیز، تعویذ اگر قرآن کے ساتھ ہو تو تابعین یا پھر جو سلف صالحین گزرے ہیں، تبع تابعین، ان کے پاس کس طریقے سے تھی، وہ کس طریقے سے اس کو کراہیت کرتے تھے، اس کے بارے میں ابراہیم النقی، یہ بھی ایک تابعی ہے، ابراہیم النقی، وہ فرماتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، کہ تابعین، تبع تابعین، تمام لوگ تعویذ کو کراہیت کی نظر سے دیکھتے تھے، چاہے وہ قرآن کے ساتھ ہو یا بغیر قرآن کے ہو۔ بغیر قرآن کے ہو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر قرآن کے ساتھ بھی ہو تو وہ لوگ اس چیز کو کراہیت کے ساتھ دیکھتے تھے۔ یہاں پر تعویذ کے بارے میں، رقیہ شرعیہ کے بارے میں موضوع ختم ہو چکا ہے۔ ہم کو اب یہاں سے گننا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں جس کے ذریعے سے انسان شرک میں داخل ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے کڑا پہننا، دوسری ہے دھاگا پہننا، تیسری چیز ہے تعویذ پہننا، چوتھی چیز جس کے بارے میں ہم پڑھے ہیں اور ودع، اور پانچویں چیز رقیہ شرکیہ کرنا۔
رقیہ شرکیہ کرنا، ان چیزوں کے بارے میں ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بڑے چیزیں ہیں. درس آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، 35 منٹ کا، 40 منٹ کا، اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو چیزیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے اہم، کہ کیا کیا چیزیں کرنے سے انسان شرک میں داخل ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم کو یاد رکھ لینا ہے ہمیشہ کے لیے. پورا درس آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے جو ہے نا پورا درس آگے جا کے یاد رکھنا ہے. مجھے اور آپ کو کیا اہم ہے کہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان شرک میں داخل ہوتا ہے. اب دوسری چیز، یہ چیزیں ہو چکی ہیں شرک کے. دوسرا موضوع جس کے ذریعے سے انسان یا پھر جو چیز اپنا کر کے انسان شرک میں داخل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے درخت یا پھر پتھر کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا. تبرک بہت ہی اہم موضوع ہے. تبرک، کسی چیز سے آپ تبرک حاصل کر رہے ہیں. پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تبرک کیا چیز ہے، تبرک کسے کہتے ہیں. تبرک ہے تبرکا یا تبرکو تبرکن، یہ عربی کا جو ہے نا فعل ہے. برکت حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا. برکت کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز میں زیادتی چاہنا. مال اگر ہم کما رہے ہیں، مثال کے طور پہ 5000 ریال اگر ہم کما رہے ہیں، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو. کیا مطلب برکت ہو؟ کہ اس میں ہم کو جب ہم خرچ کرتے جائیں تو اس میں ایسا لگے کہ بہت زیادہ مال ہے، اس میں برکت ہو جائے. یہ 5000 کی جگہ ہم کو 10,000 کا اتنا خرچہ ہو جائے، لیکن 5000 میں ہی ہم کر لے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں برکت. اس کو کہتے ہیں برکت حاصل کرنا کسی چیز میں. درختوں کے سے یا خبروں سے یا پھر چادروں سے یا پھر جھنڈوں سے یا پھر پتھروں سے یا مجسموں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں، یا پھر ایسا کرنے والا شخص توحید پرست ہے یا مشرک ہے. تو ہم کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ تبرک کسے کہتے ہیں، تبرک کسے کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں دلیل بھی ملتی ہے کہ اور تبرک صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، برکت دینا اور برکت کو چھیننا، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. کوئی اور کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کسی اور کی بس کی بات نہیں کہ کسی شخص کے کسی بھی چیز میں برکت عطا فرمائے یا کسی بھی شخص کے کسی بھی چیز میں سے برکت کو اٹھا لے. یہ صرف اللہ کا فعل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے. جب اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا اور کسی اور چیز سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز سے آپ اگر برکت حاصل کرنا چاہیں گے، غیر اللہ کے ذریعے سے اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہیں گے، تو وہ شرک ہو جائے گا. اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو نہیں دیکھا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرا بت جو منات ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے ذکور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اناث. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو چن رہے ہو، ملائکہ کو چن رہے ہو، اور اپنے لیے خود ذکور چن رہے ہو. الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو بہت ہی ناانصافی کی تقسیم ہے، یہ تو بہت ہی ناانصافی کی تقسیم ہے. یہ آیتوں کا ترجمہ ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس میں کہاں پر تبرک کی چیز ہے، یہ کون سے بت کا کہاں پر ذکر ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو بس کچھ نہیں ہے بلکہ تم نے ان ناموں کو گڑھ لیا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے ان ناموں کو گھڑ لیا ہے. کون سے نام ہے؟ لات والعزى ومنات. اس کی تفصیل میں بتلاؤں گا کہ لات کون ہے، عزا کون ہے، منات کون ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آئے گا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. ان یتبعون الا الظن، تم لوگ اپنے ظن کی اتباع کرتے ہو، اپنے دماغ کی اتباع کرتے ہو. وما تهوى الانفس، اور جو تمہارا نفس چاہتا ہے اس کی تم اتباع کرتے ہو. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، اور یقیناً تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، یہ تین بت ہیں، لات، عزا، منات. لات جو بت ہے وہ اللہ، اور یہ تینوں جو بت جو نام ہے لات، عزا، منات،
یہ تینوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے لیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے ہی لیے گئے ہیں۔ لات جو نام ہے، لات وہ الہ سے لیا گیا ہے، الہ معبود، الہ جس سے کہتے ہیں معبود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الہ۔ اس کے بعد عزا، عزا جو نام لیا گیا ہے وہ عزیز سے لیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے عزیز۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے منات، وہ لیا گیا ہے منان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے منان، عبد المنان جو ہم نام سنتے ہیں، منان اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ تینوں نام مشرکوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے لیے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کہ یہ کہاں پائے جاتے تھے، اس کے بعد کس طریقے سے ان کو ختم کیا گیا، کیسا نام پڑا ان کا، اس کی تفصیل یہ ہے۔ لات جو بت ہے وہ طائف میں پایا جاتا تھا، طائف میں پایا جاتا تھا، اور اس کو بنو ثقیف، وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، وہ ان کا یہ بہت بڑا بت تھا، طائف میں تھا، اور بنو ثقیف اس کی بہت تعظیم کرتے تھے، اس بت کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، لات کو۔ اب عزا جو بت ہے وہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا، قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کہاں تھا؟ مکے میں تھا، کیونکہ قریش کہاں رہتے ہیں؟ مکے میں۔ تو یہ بت جو تھا عزا، یہ مکے میں تھا۔ اور جو آخری بت ہے منات، جو منان سے لیا گیا ہے، وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک شہر ہے، اس میں پایا جاتا تھا، ایک مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو جگہ ہے، ایک شہر تھا وہاں پر، اس میں پایا جاتا تھا، اور اس کو ماننے والے بنو خزاعہ، اوس اور خزرج، بنو خزاعہ کا قبیلہ، اوس کا قبیلہ اور خزرج کا قبیلہ، یہ تینوں قبیلے اس بت کو مانتے تھے اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ یہ ہو گئی کہاں پر تھے اور ان کو کون کون مانتے تھے، ان بتوں کو، لات، عزا اور منات۔ اب لات نام کس طریقے سے پڑھا؟ افرأیتم اللات والعزا، یہ جو لات نام جو پڑھا ہے وہ کس طریقے سے پڑھا اس بت کا؟ علماء کرام تفسیر میں دو چیزیں بتلاتے ہیں کہ اگر لات الہ سے لیا گیا ہے، اگر لات جو ہے اگر وہ الہ سے اگر لیا گیا ہے تو وہ اللہ کا نام ہے، اور یہ ایک درخت کا نام، درخت کو جو ہے نا وہ لوگ سمجھتے تھے لات۔ اگر لات کے بارے میں اور ایک جو ہے نا علماء کرام نے تفسیر کی ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں طائف میں ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ ستو جو معروف ہے یہ چیز، ستو جو ہے وہ لوگوں کو گھول گھول کر، جو حاجیاں ہوتے تھے ان کو ثواب کے لیے وہ پلایا کرتا تھا ستو کو۔ تو جب وہ شخص نیک تھا، ایک شخص، وہ جو شخص یہ کام کرتا تھا وہ نیک تھا اور توحید پرست تھا۔ جب وہ شخص کا انتقال ہو گیا اور جہاں پر وہ بیٹھ کر یہ کام کرتا تھا، اس کے بعد جو آنے والی قوم تھی، جو قوم جس نے ان کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، انہوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو تبرک کا ذریعہ بنا لیا، اور جہاں پر وہ بیٹھتا تھا وہاں سے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پر تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، وہاں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر کے وہ لوگ تبرک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ لات نام پڑا ہے، اور اس کے مجسمے بھی بعد میں اس کے مجسمے بھی بنائے گئے، اس بت کے، اس شخص کے مجسمے بھی بنائے گئے اور اس کو پوجا گیا۔ اس بت کو کس طریقے سے ختم کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ جب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اس بت کو تم توڑو۔ کہاں بھیجا؟ طائف میں، کیونکہ یہ بت طائف میں رکھا ہوا تھا۔ تو اس بت کو یا پھر اس درخت کو یا پھر اس جگہ کو جہاں پر وہ بیٹھ کر کے یہ کام کرتا تھا، جہاں سے لوگ تبرک حاصل کرتے تھے، اس کو انہوں نے ڈھا دیا یا ختم کر دیا، اس کو انہوں نے اس کا نشان ہی مٹا دیا۔ تو وہاں سے طائف سے یہ سب سے بڑا بت کب ختم ہوا؟ فتح مکہ کے بعد ختم ہوا۔ یہ ہو گیا سب سے پہلا لات۔ عزا جو بت ہے وہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کا نام انہوں نے عزا رکھ دیا تھا۔ اور ایک اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں تفسیر میں کہ یہ ایک جنی عورت تھی، جنوں میں ایک عورت تھی جو جھاڑوں میں نظر آیا کرتی تھی لوگوں کو۔ تو جب لوگ اس کو دیکھتے تھے تو وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے علاوہ ہم اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ وہ درخت میں دکھی، کبھی کبھی وہ درخت میں دکھی، اور اس کا ایک خاص درخت تھا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا تھا عزا۔ عزیز کی اگر ہم مؤنث دیکھیں گے تو وہ ہے عزا۔
تو اسی طریقے سے علماء کرام نے اس لیے کہا ہے کہ وہ ایک جنی عورت تھی جو لوگوں کو دکھا کرتی تھی، اور وہ درختوں کے ذریعے سے دکھا کرتی تھی، تو لوگ جس درخت میں اس کو دیکھتے تھے اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، اس سے تقرب حاصل کرنا چاہتے تھے، اس سے تقرب اور تبرک حاصل کرنا چاہتے تھے. تو یہ درخت کا نام اس طریقے سے پڑا، عزا کا نام اس طریقے سے پڑا. اور اس درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، یہ بھی فتح مکہ کے بعد اس کو ڈھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اس بت کو بھی انہوں نے، یا پھر اس درخت کو جس کے ذریعے سے وہ لوگ تبرک حاصل کرتے تھے یا پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا. یہ ہو گیا دوسرا بت عزا. تیسرا جو منات ہے، جو منان سے لیا گیا ہے، یہ مکہ، جیسے کہ میں پہلے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو جگہ ہے اس میں پایا جاتا تھا، اور بنو خزاعہ اور اوس اور خزرج کے قبیلے اس کی تعظیم کرتے تھے. اور جب حج کے لیے نکلتے تھے وہاں سے وہ لوگ، جب حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے اوس اور خزرج والے، تو وہاں سے احرام باندھتے تھے، وہاں سے وہ لوگ نیت کرتے تھے، وہاں سے وہ لوگ نیت کرتے تھے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. کہاں سے؟ یہ بت سے، منات سے، وہاں سے وہ لوگ نیت کرتے تھے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. اور منات نام پڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ منات کا مطلب اصل ہے صبا، عربی میں کہتے ہیں صبا. صبا کا معنی ہے بہانا. تو یہاں پر منات کیوں پڑا ہے؟ بہانا. کیا مطلب بہانا؟ لوگ اس بت کے پاس، اس بت کو زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے، اس بت سے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے، یا پھر تقرب حاصل کرنے کے لیے یا تبرک حاصل کرنے کے لیے اس بت سے، وہ لوگ وہاں زیادہ سے زیادہ اپنے جانور ذبح کرتے تھے. تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خون بہتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ منات، یہ منات ہے. منات کا معنی ہے بہنا. تو اس طریقے سے یعنی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کا نام منات پڑ گیا ہے. اور اس بت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے. مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے کہ جا کر کے اس بت کو ختم کر دے. تو اس طریقے سے فتح مکہ کے بعد 3 بڑے بت ختم ہوئے، لات، عزا، منات. اب سب سے بڑا سوال، یہ سب کہانی سننے کے بعد، اور یہ کہانی سے مراد میرا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہانی سن کر کے ایک یہاں سے بس پھر بھول کر کے چلے جانا ہے، یا پھر اس کو افسانہ سمجھ کر کے بھول جانا ہے. یہ قرآن کی چیزیں ہیں، یہ قرآن کے حقائق ہیں. ہم نے ان آیتوں کو ہمیشہ پڑھا ہے، ہم نے بہت وقت سنا ہے، لیکن ہم کو اس بارے میں کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ لات کون ہے، عزا کون ہے، منات کون ہے. تو اب جب ہم کو معلوم ہو چکا ہے تو کیا ہم پر چیز فرض ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. اور آپ کو اگر اس کے اور تفصیل یا تفسیر ہونا ہے تو آپ جو ہے نا، جو یہاں پر سے جو تفسیر کی جو کتاب چھپی ہے اردو میں، اس میں اور بھی تفصیل ہے، اور دوسرے جو ابن کثیر وغیرہ اس میں اور بھی جو ہے نا ڈیپتھ ہے. لیکن جو اہم چیزیں میں بتلایا ہوں یہاں بتوں کے بارے میں. اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے، اور یہ بات آخری ہوگی کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، میں گھڑی کو ابھی دیکھا ہوں ٹائم ہو چکا ہے، کہ یہ 3 بتوں کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے اس قرآن میں اس جگہ پر، اور میرا یہاں پر اس چیز کو، ان 3 بتوں کے بارے میں بتلانے کا کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان 3 بتوں کو بتلایا؟ ان 3 بتوں کو جو مشرکین تھے اس زمانے میں، وہ لوگ سب سے بڑے بت مانتے تھے. جیسے کہ میں بتلا دیا، ایک طائف میں تھا، ایک مکے میں تھا، اور مکہ مدینہ کے بیچ میں تھا. تو جتنے مشرکین اس زمانے میں تھے وہ لوگ ان بتوں کو مانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کا نام لے کر کے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی بت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو فتح مکہ کے وقت توڑا ہے. 360 بتوں سے زیادہ کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے. تو 360 چھوڑ کر کے انہی کا نام کیوں ذکر کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا نام کیوں ذکر کیا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 3 بڑے بت تھے، اور ان کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا. جب ان کی نفی ہو جائے گی، جب ان کے بارے میں عقائد بتلا دیے جائیں گے کہ یہ سب غلط ہے، تو خود بخود لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ ان کے نیچے جو بت ہے وہ obviously ان کا کوئی حق نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ہم بھی جب کسی چیز کو بتلانا چاہتے ہیں تو ہم بڑی چیز کو بتلاتے ہیں. ہم سب 10 چیزیں ہیں تو 10 چیزوں کو ہم پوروں کو نہیں بتلاتے ہیں. کوئی ایک رول بتلا دیتے کہ یہ بڑا رول ہے، اس کو نہیں کرنا ہے، تو سب چھوٹے چیزیں سب آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے، اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں بہت مرتبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خاص طریقہ اپنائے ہیں شرک کے افعال کو رد کرنے کا. اور اس میں ہمیشہ بڑی جو چیز ہوتی ہے، جو لوگوں کے نظر میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں تاکہ
خود بخود لوگوں کی نظر میں چھوٹی چیزیں ختم ہو جائیں. تو اسی لیے یہاں پر لات عزا اور منات کا ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں پر اس میں کہاں دلیل ملتی ہے کہ یہ تینوں چیزوں کو لوگ مانتے تھے تو یہ شرکی افعال تھے؟ کہاں پر دلیل ملتی ہے؟ کیونکہ اس میں ابھی تک کہیں دلیل نہیں آئی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمۃ ضیزی. اس میں شرک کی بات کہیں پر نہیں ہے. اس کے بعد جو آیت میں تلاوت کیا تھا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ جو آیت ہے ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ ہے دلیل کہ یہ جو تینوں بت ہیں وہ باطل بت ہیں. ان کی جو عبادت کرتے ہو تم باطلانہ عبادت کرتے ہو، یہ اللہ کے کوئی بھی ہمسر نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. کیا مطلب ہے ما انزل اللہ بها من سلطان؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں یعنی لات منات عزا کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. اور دین کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جس میں دلیل ہو، جس میں دلیل ہو اسی کو دین سمجھا جاتا ہے. جس میں دلیل نہیں ہے، قرآن اور صحیح احادیث ہے، تو اس کو دین نہیں سمجھا جاتا ہے. ایک بات میں آخری کہہ دیتا ہوں اور اس درس کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی شخص کا ایمان یا پھر کسی شخص کا عقیدہ باطل ہے یا صحیح ہے، آپ کیسا معلوم کریں گے؟ آپ کیسا معلوم کریں گے؟ کسی قوم کا یا کسی مذہب والوں کا یا کسی بھی شخص کا، فرد ہو یا پھر ایک جماعت ہو یا پھر ایک پوری کنٹری والے لوگ ہوں، ان کا مذہب آپ کیسا معلوم کریں گے کہ یہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آپ کو ایک ہی چیز دیکھنا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں دلیل نازل کی ہے. اگر کی ہے تو وہ صحیح ہے، اگر نہیں کی ہے تو پھر وہ غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے بارے میں صحیح عقیدہ ہونے کے کس کے بارے میں نازل کی ہے؟ اسلام، دین اسلام کے بارے میں یہ دلیل نازل کی ہے کہ یہی حق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسلام ہی ہے جو صحیح دین ہے. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن مختصراً میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا قرآن میں یا پھر صحیح حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے یا نہیں. اگر نہیں آیا ہے تو وہ عقیدہ باطل ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین بتوں کو ذکر کر کے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کیا تو یہ باطل ہوگا. اسی طریقے سے ہر عقیدے کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے اپنا تعلق جوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کی طرف مائل کر دیں گے. دو طریقے کا تعلق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دل سے اور ایک ہوتا ہے افعال سے. دوسرا نقطہ اس درس کا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں سے یا تین افعال سے اپنے آپ کو بری کیا ہے. ایک وہ شخص جو غلط عقیدے سے یا پھر اپنی منت پوری کرنے کے لیے داڑھی میں گھٹی باندھتا ہے. ایک دوسرے بارے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات اظہار کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تعویذ پہنتا ہے اس سے میں بری ہوں. تیسری چیز جو شخص جانوروں کے گندگی سے یا پھر ہڈیوں سے استنجا کرتا ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ توحید کی جو بات ہے جب ہم کو معلوم ہے تو حکمت کے ساتھ اور علم رکھتے ہوئے ہم کو دوسروں کو بتلانا ہم پر فرض ہے. چوتھا نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ درخت یا پتھر یا پھر جھاڑوں سے یا پھر خبروں سے تبرک حاصل کرنا شرک ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ان تین بڑے بتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین بتوں کی نفی فرما دی ہے. آخری نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ آپ اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ قرآن کے ذریعے سے یا صحیح احادیث کے ذریعے سے دیکھیں کہ اس میں کوئی دلیل ملتی ہے یا نہیں. اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہاں پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جو بھی ہم علم حاصل کیے اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیجیے. یا اللہ ہم کو شرک جیسے گناہ سے بچائیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک شرک جیسے گناہ سے بچائیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک شرک جیسے گناہ سے بچائیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے.
یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ان میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ ان میں سے جو بھی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ ان میں سے جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم کو ہمارے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم جو علم حاصل کیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے. یا اللہ جتنے مسلمان جہاں پر بھی اللہ سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان شرک جیسے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو توحید جیسے نور کی طرف دلالت کیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان توحید پر ہیں اللہ ان کو مرتبہ تک توحید پر قائم و دائم رکھے. یا اللہ جہاں پر مسلمان پریشان ہے اللہ ان کے پریشانوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ جہاں پر مسلمان پریشان ہے اللہ ان کے پریشانوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کی مدد کیجیے. یا اللہ مسلمانوں کی مدد کیجیے. یا اللہ مسلمانوں کی مدد کیجیے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.